ننھے ابراہیم کی کھلے مین ہول میں گرنے سے موت، میئر کراچی مرتضی وہاب نے معافی مانگ لی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب شاہ فیصل کالونی میں جاں بحق بچے ابراہیم کے گھر پہنچے، گھر والوں سے معافی مانگی، معصوم کی المناک موت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں میئر کراچی نے کہا، بحیثیت میئر میں ذمہ داری پوری نہیں کر سکا جس پر میں پوری قوم کے سامنے نادم ہوں۔ انہوں نے کہا، آج بلیم گیم نہیں کروں گا، ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ یہ ماننا ہے کہ ایز میئر میں کامیاب نہیں ہوں، اس کے لیے میں نے آج آپ کے سامنے برملا ساری قوم کے سامنے بھی ندامت کا اظہار کر رہا ہوں، اس کے گھر والوں کے سامنے بھی اظہار کیا ہے، میں نے کہا مجھے ندامت ہے اس پورے حادثے پر، میں نے جان بوجھ کے گھر کے باہر میڈیا ٹاک نہیں کی۔ کراچی واٹر سیوریج کارپوریشن کا کنسرن انجینئر تھا، اس کو سسپینڈ کیا ہے۔ جو کے ایم سی کے کنسرن سینئر ڈائریکٹر ہیں ان کو سسپینڈ کیا ہے۔ ڈسٹرکٹ کے اختیار کار کو، اسسٹنٹ کمشنر کو سسپینڈ کیا ہے۔ ایس ایس پی ایسٹ اور ڈی سی ایسٹ کو بھی سسپینڈ کیا جا رہا ہے۔ جو رسپانس تھا وہ اس طریقے کا نہیں ہوا۔ 1112 کا عملہ پہنچا لیکن کام نہیں کر پائے۔ یہ بھی فیصلہ ہوا کہ بھائی اس کی ایس او پی ہونی چاہیے، جب اس طرح کی کارروائی چل رہی ہو ایریے کو کارڈن آف کیسے کیا جائے تاکہ جو بھی ریسکیو کا کام ہے فوری طور پر سر انجام دیا جا سکے۔ سسپینشن تو سٹارٹ ہے، انکوائری ہو رہی ہے۔ انکوائری کے بعد جہاں جہاں کمی کوتاہی ریکلیسنس نظر آئے گی تو جو قانون کے مطابق سزا بنتی ہے وہ سزا دی جائے گی۔ میرے خلاف بھی کسی نے 22A کی درخواست دی ہے، عدالت میں دائر کیا کہ میئر کے خلاف کارروائی کی جائے، میئر کے خلاف بھی، ٹاؤن چیئرمین کے خلاف بھی اور چند عدالت کا نوٹس ہو جائے گا، میں بالکل عدالت کے سامنے پیش ہوں۔ کراچی میں ابراہیم کے گٹر میں گرنے کی دلخراش فوٹیج سامنے آ گئی۔ 3 سال کا بچہ خوشی خوشی ماں کے ساتھ جا رہا تھا کہ اچانک موت نے نگل لیا۔ ماں دوڑی، باپ لپکا، مگر ابراہیم بہت تیزی سے بہت دور چلا گیا۔ ابراہیم شاپنگ کر کے خوشی خوشی نکلا، ماں کے آگے آگے چلتا پارکنگ سے بائک نکالتے بابا کی طرف بڑھا، اور پھر ابراہیم وہاں نہیں تھا، ابراہیم کہیں بھی نہیں تھا۔ سپر سٹور پر لگے کیمرے نے یہ دلخراش منظر دکھایا کہ ننھا ابراہیم کس طرح اپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے بلکتا چھوڑ گیا۔ ابراہیم جو ہی مین ہول میں گیا، ماں دوڑ پڑی، باپ بھی لپکا، لیکن پل ہی پل میں وہ ہو گیا جس نے اس جوڑے کی دنیا درہم برہم کر دی۔ یہ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے مین ہول کے قریب کوئی حفاظتی انتظام نہیں تھا۔ ایک اور سی سی ٹی وی فوٹیج سے یہ بھی پتا چل گیا کہ گٹر پر ڈھکن کیوں نہیں تھا۔ رانگ سائڈ سے آتا ڈمپر گٹر پر سے گزرا اور ڈھکن اندر دھس گیا۔ 4 دن تک کسی نے خبر بھی نہیں لی کہ مین ہول موت کا گڑھا بنا ہوا ہے۔ میرا ابراہیم چلا گیا، دوسروں کے ابراہیم بچاؤں گا، گٹروں پر ڈھکن میں خود لگاؤں گا۔ ننھے ابراہیم کے والد نے انتظامیہ کو آئینہ دکھا دیا۔ کیا کہوں، کس کو کہوں، میرا تو چلا گیا نا۔ 14-15 گھنٹے پانی میں رہا، کوئی نہیں۔ جہاں جب گٹر کھلے ہوئے اس کے ڈھکن نہیں لگا سکتے، اب اس کے ڈھکن میں لگانا شروع کروں گا تاکہ دوسرے بچے کی کسی کی جان نہیں جائے۔ عوام مجھے کال کریں گے، ان کے گھر کے آگے جو بھی ڈھکن نہیں میں لگواؤں گا۔ تمام متعلقہ ادارے ابراہیم کی موت کے ذمہ دار ہیں۔ ننھے ابراہیم کے دادا کی میڈیا سے گفتگو، کہا کون ذمہ دار ہے، کس کو سزا دینی ہے آپ خود جانتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سزا ضرور ملنی چاہیے تاکہ آئندہ ایسے حادثات سے بچا جا سکے۔ ادارے جتنے محکمے اس سے متعلقہ ہیں وہ سارے کے سارے اس کے ذمہ دار ہیں، نیچے سے لے کر اوپر تک کے ادارے اس کے ذمہ دار ہیں۔ کس کو آپ نے پنش کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا، کون اس کا ذمہ دار ہے، آپ خود جانتے ہیں۔ اپنے طور پر اداروں کو چاہیے ایسے لوگوں کی سرزنش ضرور کریں تاکہ آئندہ کے لیے ایسے حادثات سے بچا جا سکے، اور ان کو خوف ہو کہ اگر ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے تو ہم مشکل میں پڑیں گے۔
ساری رات ہم نے گزاری، اس کرب میں گزاری، ہم تو اپنے حال سے بے حال تھے، بچہ ہمارا ہمیں مل گیا، اب یہ ہمارے دل کو کم سے کم تسکین کا ذریعہ ہمارے لیے بن گیا۔ سانحانی پانچ اورنگی، وزیر اعلیٰ نے اعلیٰ افسران کو معطل کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر گلشن اقبال، عامر علی شاہ، بلدیہ عظمیٰ کراچی کے سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروسز عمران راجپوت، واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے ایگزیکٹو انجینئر وقار احمد سمیت 5 افسران معطل۔ نوٹیفیکیشن جاری، فیصلہ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ افسران پر برس پڑے، کہا جس کی بھی کوتاہی ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اجلاس کے دوران پولیس افسران کو بھی طلب کیا گیا۔ اور خبر دیں گے آپ کو ابراہیم کی مین ہول میں گرنے سے موت کے بارے میں۔ ڈپٹی کمشنر ایسٹ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ابرار احمد جعفری کو متعلقہ ڈپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چیف سیکریٹری سندھ کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ ابراہیم کی مین ہول میں گرنے سے موت، ڈپٹی کمشنر ایسٹ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ابرار احمد جعفری کو متعلقہ ڈپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چیف سیکریٹری سندھ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نذیر شاہ سے اس بارے میں مزید جانتے ہیں، اپڈیٹ کیجئے نذیر۔ دیکھیں، نیپا چورنگی پر جو حادثہ پیش آیا تھا اس کے بعد آج صبح وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے ایک اہم اجلاس بلایا گیا تھا، جس کے بعد یہ معطلی کے فیصلے کیے گئے۔ سب سے پہلے 5 اہم ترین عہدوں پر تعینات جو افسران کو ہٹایا گیا، جس کے بعد سب سے بڑا جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ ڈپٹی کمشنر ایسٹ کو اب عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ابرار احمد جعفر کو متعلقہ ڈپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا اور چیف سیکریٹری سندھ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر ملیر سمیع اللہ نثار علی شیخ کو ڈی سی ایسٹ کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔ اور کئی نام ایسے ہیں جن پر اب بھی انکوائری چل رہی ہے اور غلط جو اس میں غفلت اگر ثابت ہو گئی تو مزید معطلیاں بھی چند دنوں میں سامنے آ سکتی ہیں۔ ان انکوائریوں میں واٹر کارپوریشن، کے ایم سی اور دیگر محکموں کے ملازمین ہیں جن کے خلاف کی جا رہی ہے، اور صرف یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جب حادثہ ہوا تو کس وقت کس کا کیا رسپانس تھا، کس نے موقع پر پہنچ کر کام کیا اور کس نے غفلت کا مظاہرہ کیا۔ تو اس حوالے سے جو ابتدائی طور پر اور معطل ہونے والوں کے خلاف جو معطل ہوئے تھے ان کے خلاف غفلت ثابت ہو گئی تھی، اور اب جن کے خلاف غفلت ثابت ہوئی تو ان کو بھی معطل کیا جائے گا۔ جی، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ نذیر شاہ۔ شامل کریں کچھ دیگر اہم خبریں۔ ایسی کی تیسی، آنے والے کل سے آپ دیکھیں گے ان سب کا علاج شروع ہوگا۔ ان کے باپ میں دم ہے تو کریں بدماشی، فوج سپہ سالار سے متعلق بکواس برداشت نہیں، ایسی باتیں کرو گے تو تمہاری زبان کھینچ کر جوتے کا سول بنا دیں گے۔ سینیٹر فیصل واڈا کی پروگرام میں 11th آور میں گفتگو، کہا جو ملک سے باہر بھگوڑے باتیں کر رہے ہیں ان کا بھی انتظام شروع کر رہے ہیں۔ بھگوڑوں کو واپس تو نہیں لا سکتے لیکن نبض دبانے کے بہت طریقے ہیں۔ بدماشی کی تو گورنر راج بھی لگے گا، آپریشن بھی ہوگا، ترقی بھی ہوگی۔ کہا ہے کہ بھائی تم اگر یہ زبان استعمال کرو گے سپہ سالار فوج کے لیے جو شہادتیں دے رہی ہے، جو جنگ جیتی ہوئی ہے، تو ہم تمہاری زبان کھینچ کے جوتا نہیں جوتے کی سول بنائیں گے تاکہ گندگی پر اس کو چلا سکے۔ اور ایسی کی تیسی، ان کے باپ کا راجہ ایسی کی تیسی کہاں ہے؟ کل کے بعد آنے والے کل سے آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ 4 دسمبر تھرسڈے آنورڈ یو ول سی۔ اور ان کے باپ میں بھی دم ہے تو کریں آپ کریں کہ دکھائے بدماشی۔ ڈھول بجا رہے ہیں نا پی ٹی آئی والے، ان کا آپ دبا دب ڈھول بجنا شروع ہوگا تھرسڈے آنورڈ۔ جب بھونک رہے ہیں باہر ملک سے باہر، ان کا بھی انتظام شروع کر رہے ہیں، واپس نہیں لا سکتے، ٹریٹی سائن نہیں ہے، طریقہ کار تو بہت سارے ہیں نا نفس دبانے کے۔ گورنر آج لگنا ہوگا لگا دیں گے، گورنر آج 2 مہینے کے لیے ہوگا دب کے چلے گا، آگے ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، آپریشن بھی ہوگا۔ 9 مئی کے بندے بھی جو چھپے ہوئے ہیں بزدل، ان کو گھسیٹیں گے، جو پنجاب سے بیٹھ گیا مال بنا رہے ہیں، جو بہت بڑے تورم خان بنے، جو انفارمیشن منسٹر بنے ہوئے۔ اور اس نوٹیفیکیشن کے پیج کی وجہ سے گورنمنٹ اور فوج کا پیج متاثر تو نہیں ہوا ہے؟ گورنمنٹ ایک پیج سے ہٹ سکتی ہے، کیا ان کو فائدہ مند ہے؟ ایک پیج ہے، ظاہری بات ہے گورنمنٹ چاہتی ہے، گورنمنٹ کرے گی، گورنمنٹ کر رہی ہے اور گورنمنٹ کام کر کے دے گی۔ یہی فوج کے باجوہ صاحب ڈیموکریٹک تھے، یہی فیض سب سے زبردست تھا، یہ میں تو نہیں کہتا تھا، عمران خان صاحب کہتے تھے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سارے لائرز جو ہیں اپنے کلائنٹ کو اندر کرا چکے ہیں، خود اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مہاراج کی جگہ فیسلٹی گورنمنٹ کی استعمال کر رہے ہیں، باقی لاوارث جو ہیں وہ آگے باتیں کر رہے ہیں، کے پی کے بل میں چھپے ہوئے۔ آئینی منظوری ہو چکی، اب ادارے نے ہی قواعد و ضوابط بنانے ہیں، اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ اہم معاملہ ہے، احتیاط سے کام لیا جا رہا ہے۔ قواعد و ضوابط میں وقت لگتا ہے، اسے کوئی دوسرے معنی نہ دیے جائیں۔ چیف آف آرمی سٹاف کو ہی سی ڈی ایف کا عہدہ دیا جائے گا، ادارہ چاہے گا تو سی ڈی ایف عہدے کے لیے باقاعدہ تقریب بھی ہو سکتی ہے، ورنہ نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ فریم ہونے ہوتے ہیں، ریگولیشن جو ہے وہ فریم ہونے ہوتے ہیں،
پھر ان کی اپروول ہوتی ہے. تو یہ سارے مرحلے جو ہیں ان میں بعض اوقات جو ہے وہ وقت لگ جاتا ہے. ایک انتہائی حساس اور ڈیفنس کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا عمل جو ہے وہ ایک ادارہ بننے جا رہا ہے, تو وہاں پہ کوئی اس قسم کی جو ہے وہ جھول نہ ہو. اس کو کوئی اور معنی جو ہے, اس کو اور معنی کوئی نہیں پہنائے جانے چاہیے. اب رولز جو ہیں یا جو ریگولیشن جو ہیں وہ تو بنانے بھی جو ہے وہ ادارے نے ہیں. اب یہ کوئی پارلیمنٹ نے تو نہیں بنانے, یا گورنمنٹ, ایون گورنمنٹ نے بھی نہیں بنانے. جو سی ڈی ایف کا عہدہ ہے وہ یعنی کنکرنٹلی جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہوں گے, جو کہ آلریڈی وہ ہیں. تو اس لیے یہ ایک نئی ذمہ داری جو ہے وہ ان کو تفویض یا نوٹیفائی ہوگی. اگر ادارہ یہ چاہے کہ سی ڈی ایف کا تقرر جو ہے وہ جب بھی ہو تو اس کو جو ہے وہ ایک باضابطہ طور پہ جو ہے وہ کیا جائے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. 18ویں ترمیم سے ملے حقوق چھینے گئے تو رد عمل آئے گا. بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب, کہا وفاق چاہتا ہے صحت و تعلیم کو سنبھال لے, یہ ٹھیک نہیں ہوگا. بانی کے دور حکومت میں وفاق نے NICVD چھیننا چاہا. پیپلز پارٹی نے ثابت کر دیا 18ویں ترمیم اور حقوق کی منتقلی سے ہی صحت و تعلیم کے شعبے کامیاب ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر ادیب رضوی کی شراکت سے NICVD نیٹ ورک پنجاب میں بھی کھولیں گے. اسلام آباد ایجوکیشن کا ادارہ ہے, خود سنبھالنا چاہتے ہیں. احترام کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط طریقہ کار ہوگا. حق جب آپ چھینتے ہو جو بھی آپ کا جسٹیفیکیشن ہوگا اس کا بیک لیش ہوتا ہے. انہوں نے تو میرا NICVD بھی چھیننے کی کوشش کی. خان صاحب کا دور میں ہم نے یہ ہاسپٹلز لیے, عالمی سطح کے ہاسپٹلز بنائے, مفت علاج دلوائے. ایک کورٹ کے آرڈر پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ 18ویں ترمیم اپنی جگہ, اب میں پورا ہاسپٹل وفاق کے حوالہ کر دوں. اپنا صحت کا شعبہ نہ صرف اس وقت بچایا مگر ثابت کر دیا کہ 18ویں ترمیم اور ڈیولوشن ہی صحت کے شعبے چلانے کے لیے بہترین طریقہ کار. پاکستان پیپلز پارٹی ڈاکٹر ادیب رضوی کے ساتھ مل کے SIUT کو گجر خان, سرگودا, رحیم یار خان اور DI خان میں بھی فیسلٹیز کھولیں گے. کرغزستان کے صدر وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے. صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا نور خان ایئر بیس پر استقبال کیا. معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی. روایتی ملبوسات پہنے ہوئے بچوں نے پھول پیش کیے. وفد میں کرغزستان کے سینئر وزراء بھی شامل ہیں. دورے کے دوران کرغز صدر پاکستان سے معاونین کے بغیر ملاقات کریں گے, جس کے بعد وزیر اعظم کے ساتھ وفود کی سطح پر بات چیت ہوگی. وہ پاکستان کرغزستان بزنس فورم سے بھی خطاب کریں گے. سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کرغزستان اور پاکستان کے درمیان وزیر اعظم ہاؤس میں درجن سے زائد معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط متوقع ہیں. وفد میں شامل کرغزستان کے وزیر خارجہ اجین بیگ دفتر خارجہ کا دورہ کریں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معزز مہمان کا استقبال کیا. دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں باہمی دلچسپی کی امور پر بات چیت ہوئی. سعودی رائل لینڈ فورسز کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فہد بن سعود الجوہنی کی GHQ آمد. سعودی کمانڈر نے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی. ISPR کا کہنا ہے ملاقات میں باہمی دلچسپی, علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر گفتگو ہوئی. دونوں ملکوں کی مسلح افواج کے درمیان تعاون مزید مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال ہوا. سعودی مہمان کو GHQ آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. بحرین نیشنل گارڈز کے کمانڈر نے بھی GHQ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی. باہمی دلچسپی, علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کے فروغ پر بات چیت ہوئی. بحرینی کمانڈر نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا. ISPR کا بتانا ہے فیلڈ مارشل نے تمام شعبوں میں بحرین سے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا. اور لاہور کے آسمان میں 25 سال بعد رنگ ناچیں گے. صوبائی حکومت نے بسنت پر پتنگ بازی کی مشروط اجازت دے دی ہے. 18 سال سے کم عمر افراد کی پتنگ بازی پر پابندی ہوگی. سے ایک نخریلی پتنگ, تاوے گڈے, رنگ دار پری, شرشراتا مچھر اور بانکے لکھنؤ کٹ ہواؤں میں لہرائیں گے. رات سے ہی آسمانوں پر پتنگیں اور چھتوں پر نظریں لڑیں گی. سہاگنے گیروا اور کنواریاں پیلا جوڑا پہنے
गीत गाएंगी, भंगड़े पाएंगी, मेहमानों को जी आया नू कहेंगी, रिवायती पकवानों से तवाज़ो करेंगी। लेकिन इन खुशियों में एहतियात भी करना होगी। सिर्फ धागे वाली पतंगबाजी की इजाजत होगी। धाती डोर पर 20 लाख जुर्माना और 5 साल कैद हो सकती है। 18 साल से कम उम्र अफराद पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर वालिदैन को जुर्माना भरना पड़ेगा। मोटरसाइकिल हिफाजती तदाबीर के मुताबिक चलाई जाएगी। पतंगे रजिस्टर्ड दुकानदारों से ही खरीदी जाएंगी। QR कोड से पतंग और डोर बेचने वालों तक पहुंचा जा सकेगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की डेमोलिशन टीम की रात में इन्हदामी कार्रवाई। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में रिहायशी सोसाइटी में गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी। तफसीलात क्या हैं, राफे हुसैन से जानते हैं। अपडेट कीजिए राफे। देखिए, दिन के औकात में SBC की टीम इस इमारत को तोड़ने के लिए पहुंची थी, जहां पर मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया था और हमले में SBCA के एक असिस्टेंट डायरेक्टर समेत 3 एहलकार जो हैं वो जख्मी हो गए थे। जिसके बाद DG SBCA ने अहकाम दिए कि ये जो गैर कानूनी तामीरात हैं इसको हर सूरत में तोड़ना है। जिसके बाद SBCA डेमोलिशन टीम रात गए जो है वो एडमिन सोसाइटी पहुंची है और जो इमारत के गैर कानूनी इजाफी फ्लोर्स थे उनको गिरा दिया गया है। ऑपरेशन के वक्त पुलिस की भी भारी मौजूद थी। जो पिलर्स थे, छत की दीवारें थी, उनको तोड़ दिया गया है और जो तामीराती सामान है उनकी जब्त कर लिया गया है। दिन के वक्त जब SBCA की टीम गई थी तो 4 अफसरान जो हैं जो जख्मी हुए थे उनमें जो है वो अभी इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज हैं और बताया ये गया है कि अफसरान को चोटें आई थी और इस वक्त उनका CT स्कैन हो रहा है। जिसके बाद आज सुबह अफसरान की मुद्दत में हमलावरों के खिलाफ बाकायदा मुकदमा भी कराया जाएगा। ताहम अभी जो है वो बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। DG SBCA मुजम्मिल हुसैन का कहना है कि जिन्होंने भी एहलकारों पर तशद्दुद किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और मुकदमों के साथ साथ उनकी गिरफ्तारी भी होगी और किसी सूरत भी गैर कानूनी तामीरात जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, क्योंकि SBCA ने रूल बनाया है कि ठीक है राफे हुसैन, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वाशिंगटन DC में नेशनल गार्ड्स पर अफगान दहशतगर्द हमले के बाद ट्रंप इंतजामिया 30 मुल्कों के शहरियों पर सफरी पाबंदी आयद करने पर गौर कर रही है। तफसीलात जानते हैं व्हाइट हाउस में मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ जहांजेब अली से। व्हाइट हाउस के बाहर अमेरिकी फौज के 2 नेशनल गार्ड्स पर अफगान शहरी की दहशतगर्दाना कार्रवाई के बाद ट्रंप की इंतजामिया 19 हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त को बढ़ाकर 30 ममालिक तक करने जा रही है। इन 19 ममालिक के शहरियों की इमिग्रेशन दरख्वास्तों पर काम पहले ही रोक दिया गया है, जबकि सियासी पनाह की दरख्वास्तें भी जो है उन पर भी पॉज आयद कर दिया गया है। इस वक्त सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्मनामे के तहत जिन 19 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियां नाफिज की गई हैं उनमें अफगानिस्तान, बर्मा, चाड, कांगो, इस्तवाई गिनी, इरिट्रिया, हेटी, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन, बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सीरियालोन, टोगो, तुर्कमानिस्तान और वेनेजुएला शामिल हैं। होमलैंड डिपार्टमेंट की वजीर क्रिस्टी नोम ने सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद मुतअद्दिद सख्त बयानात दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे तमाम मुल्कों पर मुकम्मल सफरी पाबंदी आयद की जाएगी जो कातलों, नापसंदीदा अनासिर और झूठे फायदा उठाने वालों को अमेरिका भेज रहे हैं। It wasn't done well. It wasn't done thoroughly, and hundreds of thousands of people have come into this country that are murderers, rapists, terrorists, and many of these that came in even under this operation were people that never should have been here. अमरीकी इमिग्रेशन हकाम के मुताबिक हाई रिस्क ममालिक से 20 जनवरी 2021 के बाद अमेरिका में दाखिल होने वाले तमाम गैर मुल्कियों की दोबारा जांच, मुमकिन री इंटरव्यू जरूरी है। इन इमिग्रेशन सख्तियों का असर न सिर्फ इन 19 या 30 ममालिक के शहरियों पर पड़ रहा है, बल्कि तीसरी दुनिया से अमेरिका आने वाले हर शख्स पर इन सख्तियों का इतलाक होगा। जहांजेब अली, AY न्यूज़, व्हाइट हाउस, वाशिंगटन। भारतीय वजीर दिफा के मुतनाज़े बयान पर पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का एहतजाज 7वें रोज भी जारी रहा। डॉक्टर रमेश कुमार मुजाहरे की क़यादत करने इस्लामाबाद से कराची पहुंचे। मुजाहिरीन का भारतीय वजीर दिफा से माफी मांगने का मुतालबा। राफे हुसैन की रिपोर्ट। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ के सिंध मुतालिक इश्तियाल अंगेज बयान के खिलाफ पाकिस्तान हिंदू कौंसिल का एहतजाज 7वें रोज भी जारी रहा। लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने मुजाहिरीन ने सिंध धरती से मोहब्बत, पाकिस्तान से वफादारी का सबूत और भारत के झूठ पर माफी मांगने का मुतालबा किया। मुजाहरे की क़यादत करने वाले पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के सरपरस्त आला डॉक्टर रमेश कुमार का कहना था कि पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी हमेशा आईन और कानून के साथ खड़ी है। मेरी आज भी रिक्वेस्ट है नरेंद्र मोदी साहब से कि अपने डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट वापस ले। सिंध पहले भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी पाकिस्तान का हिस्सा है
اور یہ کوئی بھی اس غلط فہمی میں ہے تو وہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دیں۔ مظاہرین نے پیغام دیا کہ بھارتی وزیر کے خلاف احتجاج میں مزید تیزی لائی جائے گی۔ اس حوالے سے گھر گھر دستخطی مہم جاری رکھنے کے علاوہ دیگر تجاویز پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ رافع حسین، AR1 نیوز، کراچی۔ خبر دیں گے آپ کو کراچی سے۔ نیو کراچی سیکٹر 5E میں مدینہ مسجد کے قریب گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی آگ پر قابو پانے میں مصروف ہے۔ عدنان راجپوت سے تفصیلات جانتے ہیں۔ عدنان، بتائیے ابتدائی طور پر کیا معلومات سامنے آ سکی ہیں؟ دیکھیے جی، یہ نیو کراچی کا علاقہ سیکٹر 5E ہے، جہاں مدینہ مسجد کے قریب گھر میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ریسکیو حکام کا بتانا ہے کہ فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی آگ پر قابو پانے میں مصروف ہے، جبکہ مزید بتایا جا رہا ہے کہ ابتدائی طور پر آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ آگ لگنے کے باعث کسی جانی نقصان کی بھی اطلاع نہیں ہے، جبکہ آگ لگتے ہی فوری طور پر گھر پہ موجود افراد کو نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی موقع پر موجود ہے۔ آگ پر قابو پانے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، آگ پر قابو پانے کی کوشش ابھی کی جا رہی ہے۔ عدنان راجپوت اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ شکریہ۔ ملتان میں پل واصل کا رہائشی محنت کش محمد خضر مہنگائی کے طوفان سے پریشان ہے اور حکومت سے ریلیف کا منتظر ہے۔ رانا فاروق کی رپورٹ۔ یہ ہے ملتان کے علاقے پل واصل کا رہائشی محمد خضر، جو گزشتہ کئی برسوں سے ڈرائی کلین کے کام سے وابستہ ہے، لیکن ان دنوں مہنگائی سے پریشان دکھائی دیتا ہے۔ محمد خضر کا کہنا ہے دن بھر کام کرنے کے باوجود اخراجات پورے نہیں ہوتے، مہنگائی نے پریشان کر رکھا ہے۔ گھر کی روٹی پوری نہیں ہوتی، مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، بجلی کے بل اتنے ہیں کہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ سارا دن بل کما کے اینڈ مہینے بعد بجلی کے بل ہی بھرنے پڑتے ہیں، گھر کے بھرو، یہاں کے بھرو، بس سارا کوئی صفایا ہو جاتا ہے، نہ اچھا کھا پی سکتے ہیں۔ محمد خضر نے حکومت سے مہنگائی میں کمی کا مطالبہ کیا ہے۔ چاہیے حکومت کو کہ ہمارے لیے کوئی اچھا پیکج نکالیں، کوئی بجلی کا پیکج اچھا نکالیں۔ محمد خضر ہی نہیں بلکہ اس جیسے لاکھوں سفید پوش لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں اور حکومت سے ریلیف کے منتظر ہیں۔ کیمرہ مین عمران اسلم کے ساتھ رانا فاروق، AR1 نیوز، ملتان۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے AR1 نیوز۔